اندادا. فا فسیہ کہتے ہیں جب جس کی شرط مقدر ہوتی ہے. یہاں شرط مقدر موجود ہے. کیا؟ اذا کان الامر اوپر لکھا ہے اذا کان الامر کذالک، جب بات اسی طرح ہے. فلا تجعلوا للہ اندادا، بس مت بناؤ اللہ کے اندادا. انداد جمع ہے ند کی، اور ند کہتے ہیں منازع اور مقابل کو. ند کہتے ہیں منازع اور مقابل کو. یہاں پر بھی اشکال ہے. اشکال یہ ہے کہ مشرکین مکہ اپنے بزرگوں کو خدا کا مقابل نہیں سمجھتے تھے، بلکہ کیا ہا اولائے شفاؤنا عند اللہ، وہ اللہ سے نیچا سمجھتے تھے. اللہ کو واجب الوجود سمجھتے، اپنے بزرگوں کو ممکن الوجود سمجھتے. اللہ کو خالق سمجھتے، اپنے معبودوں کو مخلوق سمجھتے. کچھ سمجھ آئی یہ بات؟ اور اللہ کو امور نظام میں متصرف سمجھتے، بزرگوں کے لیے امور حقیرہ میں اختیار ثابت کرتے، اور وہ بھی جزئیہ نہ کہ کلیہ. تو اپنے معبودوں کو نہ خدا جیسا سمجھتے نہ خدا کے برابر سمجھتے، حالانکہ ند کا معنی ہوتا ہے برابر. تو یہاں پر اشکال ہے. یہ کیوں فرمایا فلا تجعلوا للہ اندادا؟ انداد تو وہ نہیں بناتے. جواب، یہاں دو جواب ہیں. ایک جواب یہ ہے کہ جہاں ند کا معنی وہی ہے مثل، اللہ کی مثل نہ بناؤ، لیکن مثلیت دو قسم پہ ہے. ایک مثلیت فی الذات اور دوسری مثلیت فی المعاملہ. مثلیت فی المعاملہ، وہ اللہ کی ذات صفات جیسا تو نہیں سمجھتے تھے معبودوں کو، لیکن معاملہ وہی کرتے تھے جو اللہ کے ساتھ کرتے، یعنی اللہ کو بھی پکارتے معبودوں کو بھی پکارتے. تو یہ مثلیت ہے ان کے عمل میں. معاملہ ایسا کرتے یا اللہ بھی کہتے یا ابراہیم بھی کہتے، یا اللہ بھی کہتے یا عزیر بھی کہتے. جیسے آج کا مشرک یا اللہ بھی کہتا ہے یا علی بھی کہتا ہے. تو پکار میں تو برابری کر رہا ہے کہ نہیں؟ او بزرگوں، مشرک اپنے معبود کی صفات یا ذات میں تو برابری کا قائل نہیں، لیکن معاملہ خدا سے بھی زیادہ کرتا ہے معبود کے ساتھ. اب کبھی دیکھا ہے کہ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، اللہ اکبر، نعرہ حیدری، بس یہ تو چوتھا گیئر لگے گا، نعرہ حیدری. یہ تو معاملہ اپنے معبود کے ساتھ زیادہ کرتا ہے خدا سے یا کم کرتا ہے؟ زیادہ. اللہ کے نام کی نہیں دے گا، بابے کے نام کی دے گا. مسجد میں پاؤں نہیں رکھے گا، صبح صبح مزار کا سلام کرے گا. نماز کوئی نہیں پڑھنی، لیکن بابے صبح صبح دیکھو مشرکوں کو بابے کی قبر کی سلامی ضرور دے گا. تو ایک ہوتا ہے ذات صفات میں مثلیت، اس کا تو مشرک قائل نہیں ہوتا، لیکن ایک ہوتا ہے معاملہ میں مثلیت. تو مشرک معاملہ اور خدمت اللہ کی اس طرح نہیں کرتا جتنا اپنے معبود کی کرتا ہے. خدا کا نام لو نہیں ڈرے گا، پیر کا نام لے کر دیکھو. اللہ کے نام کی جھوٹی قسم اٹھا جائے گا، لیکن پیر کے نام کی جھوٹی قسم توبہ. زکات دینی چھوڑ دے گا، 11ویں میں ناغہ نہیں کرے گا. تو اس کا جو معاملہ ہے اپنے معبود کے ساتھ، تو معبود کو اللہ سے بڑھایا ہوا ہے معاملہ میں، صرف ند بھی نہیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ذات صفات میں تو برابری کے قائل نہیں تھے، بلکہ برابری کے قائل کس بات میں تھے؟ وہ بولو بزرگوں، مثلیت پھر چپ کرنے سے جان تو نہیں چھوٹتی. تو آپ بول پڑے تو اچھا ہے. ہاں بھائی، تو یہ مثلیت ہے کس میں؟ پھر معاملہ میں. فلا تجعلوا للہ اندادا. ایک دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ بطور تحکم کے ذکر کیا گیا، بطور تحکم کے. ان کو ذرا دیکھو بھی صحیح جن کو خدا کے برابر بنایا ہوا ہے، بطور تحکم کے. اندادا وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو. حدیث میں ہے نا، صحابی نے کہا ما شاء اللہ و شاء محمد، یہ کام میں کروں گا
جیسے اللہ چاہے اور جیسے محمد چاہے. تو آپ نے فرمایا آپ کا رنگ بدل گیا. آپ نے فرمایا اجعلتنی للہ ندا، کیا تو نے مجھے خدا کا ند بنا دیا ہے؟ تو وہ ند کا کیا معنی ہے؟ وہی معاملہ. کیا تو نے معاملہ میرے ساتھ خدا کے برابر والا کر دیا ہے؟ نہ، کل ما شاء اللہ ہو وحدہ، اس طرح کہ ما شاء اللہ ہو وحدہ، جس طرح اکیلا اللہ چاہے گا. یہ نہیں ہے کہ جس طرح اللہ رسول چاہے، یہ نہیں. یہ تو نے مجھے خدا کے برابر کر دیا ہے. تو مطلب وہی ہے نا، ند فی المعاملہ ند فی العمل، یعنی معاملہ جو خدا کے ساتھ ہے وہی معاملہ مشرک کا معبود کے ساتھ ہے. باقی اللہ کے ذات و صفات میں یہ ند کا قائل نہیں، اپنے معبود کو خدا کا مماثل نہیں سمجھتا. اندازہ، اس لیے آپ کے پاس اوپر عبارت لکھی ہے شرکاء فی العبادہ. انداز کا معنی شرکاء فی العبادہ، شریک فی العبادت. ہاں بھائی، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اب یہ مضمون تو چلا گیا کو کیف تکفرون باللہ، یہ چلا گیا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم تک. یہی بات ثابت کی دلیل عقلی سے. پہلے دلیل عقلی تھی اور کیف تکفرون باللہ تتمہ دلیل عقلی تھا، دلیل عقلی کا تتمہ تھا. یہ بیان کر کے اور فلا تجعلوا للہ، یہ ثمرہ ہے دلیل عقلی کا. یہ دلیل عقلی کا کیا ہے؟ ثمرہ. اب پھر ربط سمجھ لو. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم دعویٰ ہے، الذی خلقکم دلیل ہے. اور یہ دلیل 5 امور پر مشتمل ہے. 5 امور ذکر کیجئے. تمہیں پیدا کیا، تمہارے باپ دادا کو، زمین کو فرش کی طرح بنایا اور آسمان سے پانی اتارا، زمین سے نباتات اگائے، یہ سارے تمہارے لیے پھل پیدا کیے. یہ آ گئی دلیل. اس کا آیا تتمہ، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، تم مردے تھے تمہیں زندہ کیا. مطلب کیا ہے؟ زندگی دینے والا اللہ. پھر تمہیں موت دے گا. مطلب کیا ہے؟ موت دینے والا اللہ. پھر تمہیں قیامت کے دن زندہ کرے گا. مطلب کیا ہے؟ احجاج یوم القیامہ کا اختیار اللہ کے پاس. اور ہوا بکل شیء علیم، سب کچھ جاننے والا اللہ. دلیل عقلی مکمل. خلاصہ کیا نکلا؟ تصرفات بھی تمام امور میں اللہ کے، علم بھی بکل شیء اللہ کا. جب سب کچھ جاننے والا اللہ، سب کچھ کرنے والا اللہ، تو پکار کے لائق بھی صرف اللہ. یہ پوری ہو گئی دلیل عقلی. اب اس کا نتیجہ فلا تجعلوا للہ اندادا. سمجھ آئی یہ بات؟ اس کا کیا؟ فلا تجعلوا للہ. یہ آ گیا ثمرہ، لکھا ہے نتیجہ کیا نکلا؟ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو، اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو. یہ نتیجہ آ گیا. اب یہ درمیان میں کیا ہے بھائی؟ ان کنتم، یہ درمیان میں 2 شبہوں کا جواب ہے. درمیان میں کیا ہے؟ 2. اب دیکھیں نا آپ کتنا بہترین رابطہ ہے. یہی کمال ہے مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ کا. اور آپ دیکھیں گے تفسیریں، وہاں پر آپ پریشان ہو جائیں گے. کوئی مفسرین کچھ کہیں گے، کوئی کچھ کہیں گے، لیکن ہمارے حضرت کا ایسا ربط ہے کہ پورا کلام ایک ہی نظر آ رہا ہے، پورا ایک ہی بات نظر آ رہی ہے اور بالکل آسانی کے ساتھ. ہم تو بھائی رٹی رٹائی بات آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں نا. ہم نے تو رٹا لگا کے آپ کے سامنے یہ بیان کیا. کمال تو اس شخص کا ہے جس نے قرآن کو سوچ سوچ کر اس انداز میں یہ ربط بیان کیا. واقعی اللہ نے ان کو عجیب فہم دیا تھا. یہ تب ہو سکتا ہے پورا قرآن نظر کے سامنے ہو. ہمارا کیا کمال ہے؟ ہم تو رٹا لگاتے ہیں، ادھر جبیر میں جو لکھا ہے ادھر وہ لکھا ہے. تو ہم تو پنساری ہیں. کوئی کہیں ہمارے تھیلے میں کوئی کسی کا مال بھرا پڑا ہے، کوئی کسی کا مال بھرا پڑا ہے. کمال تو یہ ہے مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ کی کس انداز میں قرآن کو پیش کیا ہے. اور آدمی قدر تب پتہ چلتی ہے. میں کہا کرتا ہوں مولانا حسین علی اور جواہر القرآن وغیرہ کی قدر تب آتی ہے جب کسی آیت پہ مسئلہ بن جائے اور ساری تفسیریں کھول کر دیکھو، وہاں پر قطعاً وہ آیت حل نہیں کریں گے مفسرین. اگر آیت کا صحیح حل ملے گا تو جواہر القرآن میں ملے گا.
یا ہمارے حضرت کی طرز پہ. اور یہ میں مبالغہ نہیں کر رہا، بالکل مبالغہ نہیں، حقیقت آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں. کئی ایسے مقام ہمیں تلاش کرنے پڑے اور ایک ایک مقام کے لیے آپ یقین کریں 80 تفسیریں دیکھنی پڑ گئی. اس کا حل کیا ہے؟ لیکن حل ملا ہے ہمیں صرف جواہر القرآن سے، وہاں سے ہمیں نہیں ملا. یہ جو بدھو کمپنی کراچی والی بیٹھ کے فتوے لگاتی ہے نا جواہر القرآن پہ، اگر ایک صفحہ آپ ان کو کہو جواہر القرآن کا ذرا ہمیں سمجھا دو، صفحہ دور کی بات ہے 3 لائنیں سمجھانے کی بھی یہ صلاحیت نہیں رکھتے. ایسے نااہل مفتی ہے. جواہر القرآن سمجھ تب آتی ہے جب ہماری طرز پہ دورہ تفسیر پڑھا جائے. اگر اس طرز پہ دورہ تفسیر نہیں پڑھو گے جواہر نہیں سمجھ سکتے، اور جواہر نہیں سمجھ سکتے تو قرآن بھی نہیں سمجھ سکتے. ہاں یہ پکی بات ہے، ادھر ادھر کی باتوں سے قرآن سمجھ نہیں آئے گا. اب دیکھو، اب آگے 2 شبوں اگر سمجھ گئے تو کدھر ربط لگی ہے یا نہیں لگی ہے؟ ہمیں اب کسی دوسرے ربط لگانے کی کوئی ضرورت. دعویٰ آیا، دعویٰ کے بعد کیا آئی؟ دلیل آئی، دلیل کے بعد تتمہ آیا، کیف تکفرون باللہ، وہ تتمہ کے بعد ثمرہ آیا، یہ ثمرہ دلیل، یہ چیزیں بیان ہو گئی. اب درمیان میں مضمون توحید پر 2 شبے ہیں، ان کا جواب آ جائے گا. بس اذ قلنا یا للملائکۃ، چلے گئے ہمارا ربط پورا ہو گیا. اب دیکھو پہلا شبہ، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا. باقی ان آیات کی تفسیر میں آگے کروں گا. فراش کا کیا معنی ہے، والسماء بناء کا کیا معنی ہے، یہ فوائد میں چھوڑ رہا ہوں. آگے چلو. فإن کنتم فی ریب، اگر ہو تم بیچ شک کے، مما نزلنا، اس سے کہ تھوڑا تھوڑا نازل کیا ہم نے، منشا شبو علی عبدنا، اپنے بندے پر، فاتو بصورت، پس لے آؤ، بصورت، ایک چھوٹی سی صورت، من مثلہ ہی، اس جیسی، بدعو شہداءکم، اور پکارو اپنے علماء کو، شہداءکم، اپنے شہداء کو، من دون اللہ، سوا اللہ کے، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے، فإن لم تفعلوا فلن تفعلوا فاتقوا النار، اگر تم نہ کر سکو اور یقیناً نہیں کر سکو گے، فاتقوا النار، پس بچ جاؤ آگ سے، التی وقودها الناس، وہ آگ کہ ایندھن اس کا، الناس والحجارہ، لوگ ہوں گے اور پتھر، اعدت للکافرین، جو تیار ہو چکی ہے، للکافرین، تیار کی گئی ہے واسطے کافروں کے، للکافرین. ہاں جی، شبہ یہ ہے، سمجھو بات، ان کنتم فی ریب، بھائی توجہ ہے نہیں ہے، پوری توجہ کرو. ان کنتم فی ریب، اس آیت کا مقام تو تھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ کے ساتھ. کیا سمجھ رہے ہو؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جہاں آنا چاہیے تھا ان کنتم فی ریب، وہاں. لیکن اللہ نے یہ آیت وہاں نہیں رکھی. یہ بات شیعوں نے بھی اعتراض کیا ہے کہ صحابہ نے ترتیب بدلی ہے، لیکن شیعہ کا دماغ خراب ہے. کہتے ہیں کہ اس آیت کا محل وہاں یہ آیت سجتی تھی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہاں اس کا کوئی مقام نہیں تھا. کچھ سمجھ آئی یہ بات؟ یہ آیت کہاں ہونی چاہیے تھی؟ ذالک الکتاب لا ریب. اس سے شیعہ کہتے ہیں دیکھو صحابہ نے قرآن کی ترتیب بدل دی ہے اور ترتیب غلط کر دی ہے، تو قرآن کا ربط ختم ہو گیا ہے، ایسی ترتیب رکھی ہے، یہ صحابہ کی غلطی ہے معاذ اللہ. لیکن یاد رکھ لو، اب سنو، خمینی بھی زندہ ہوتا تو شاید وہ بھی مسلمان ہو جاتا. اب سنو رب، جس آیت کا مقام بھی یہ ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ بن سکتا ہی نہیں، اور یہ ترتیب بالکل ترتیب و مرضی عند اللہ، یہی اللہ کے ہاں ترتیب ہے. کیسے؟ اللہ نے
مسئلہ توحید بیان کیا، یا ایھا الناس، توحید بیان ہوئی، توحید کی دلیل بیان ہوئی، اس دلیل کا نتیجہ ذکر ہوا، اور مسئلہ یہ آیا کہ اللہ کا پیغام یہ ہے کہ مجھے پکارو، میرے سوا کسی پیر فقیر حضرت ابراہیم عزیر عیسیٰ ان کو مت پکارو، پکار کے لائق صرف اللہ۔ جب یہ مسئلہ آیا مشرکوں نے ہاں یہ اللہ کا کلام ہی نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہی۔ جب مسئلہ توحید آیا تو نصاب توحید پر اعتراض کیا، یہ قرآن، یہ اللہ کی کتاب بھی نہیں، اگر یہ خدا کی کتاب ہوتی تو اس میں حضرت ابراہیم کے پکارنے کی نفی، حضرت اسماعیل کے پکارنے کی نفی، توبہ توبہ، بزرگوں کے خلاف باتیں، یہ خدا کا کلام ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں۔ جب انہوں نے کہا یہ خدا کا کلام ہے ہی نہیں، اللہ نے فرمایا جب ہے ہی نہیں تو فاتوا بسورۃ من مثلہ۔ کچھ سمجھ آئی یہ بات؟ اثر ربط یہ ہے، اور اس آیت کا مقام بھی جہاں ہے۔ جب مسئلہ توحید بیان ہوتا ہے نا تو مشرک عبارات اکابر پیش کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ آج کا مشرک بھی یہی، ادھر مسئلہ توحید بیان کرو، وہ کہ شاہ شہید نے یوں لکھا ہے، فلانے نے یوں لکھا ہے، یہ گستاخی ہے، یہ گستاخی ہے، تو وہ مشرک بھی یہی بات کہتے۔ جب مسئلہ توحید بیان ہوا وہ کہتے یہ خدا کا کلام ہو سکتا ہی نہیں۔ توبہ توبہ، اگر خدا کا کلام ہوتا تو پیروں پیغمبروں سے پکار کی نفی ہوتی، ولیوں سے پکار کی نفی ہوتی، اس لیے یہ خدا کا کلام نہیں، یہ اپنا بنایا ہوا ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ اپنا بنایا ہوا ہے، فاتوا بسورۃ، تم بھی تو کچھ بنا کے دکھاؤ۔ سمجھ گئے بات؟ اس دور کا مشرک کہتا تھا یہ کلام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لفظ انہی کے بنائے ہیں، اور آج کے مشرک کے سامنے جب بیان کرو تو وہ کہے گے یہ معنی اپنی طرف سے کر رہا ہے۔ آج کا مشرک کیا کہتا ہے؟ یہ قرآن تو پڑھ رہا ہے لیکن معنی اپنی طرف سے۔ اس دور کا مشرک کہتا تھا مسئلہ بیان کر رہا ہے لیکن اپنی طرف سے، خدا کا کلام نہیں، اپنی طرف سے۔ ان کنتم فی ریب، اگر ہو تم بیچ خلجان کے، تمہارا دماغ ٹھیک نہیں ہے، ریب قل کے قلب میں ہو، قلق النفس میں ہو، تمہارا دل اضطراب میں ہے، شک میں ہے، مما نزلنا، اس سے نزلنا، قرآن کے لیے انزال بھی ہے، تنزیل بھی ہے۔ جہاں تنزیل ذکر کیا، تنزیل کا معنی تھوڑا تھوڑا نازل کرنا، اصل منشأ شبو بھی یہی تھا۔ مکہ کے مشرک کہتے یہ جو تھوڑا تھوڑا پیش کرتا ہے کسی سے سیکھ کر یا خود بنا کر یہ پیش کر رہا ہے، تو یہاں نزلنا منشأ شبو، اللہ عبدنا، اپنے بندے پر، فاتوا بسورۃ، لے آؤ، سورۃ، چھوٹ کوئی صورت، نکرہ، اس کی جتنی صورتیں ہیں، جو مختصر سے مختصر صورت، کوئی صورت لے آؤ، من مثلہ، یہ من تبیین کے لیے ہے، اس کی مثل، وادعوا شہداءکم، قرآن پاک میں یہ جو تحدی ہے، یہ تحدی 4 مقام پہ ہے۔ ایک مقام ہے سورۃ القصص کا، نکالو ذرا آیت نمبر 49، سورۃ القصص آیت نمبر 49، جلدی کرو جلدی، سبق آگے پہنچانا ہے یا بنی اسرائیل تک۔ سورہ قصص آیت نمبر 49، 794 صفحہ۔ ہاں بھائی، آیت نمبر 49، قل فاتوا بکتاب من عند اللہ ہوا اہدی منہما، کچھ سمجھ آئی یہ بات؟ ان کنتم صادقین، ایک تحدی یہ ہے، یہاں پوری کتاب کا مطالبہ ہے۔ وہ کہتے ہیں نا تورات بھی نہیں تے قرآن بھی نہیں، فرمایا چلو تم کتاب لے آؤ جو ان دونوں میں سے اہدا ہو۔ دوسرا جہاں تحدی ہے ہود میں، سورہ ہود آیت نمبر 13 اور سورہ یونس آیت نمبر 38۔ ہاں بھائی، سورہ ہود آیت نمبر 13،
صفحہ نمبر 335، جلدی شابہ جلدی، 335 جہاں آ رہا ہے، صفحہ نمبر 335 جی آگی یا ام یقولون افتراہ قل فأتوا بعشر صور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ یہ اور سورہ یونس ہے، آیت نمبر 38، 8 اور 38 وہاں پر بھی چیلنج ہے۔ اب سمجھو بات، قرآن پاک کی تحدی اور چیلنج یہ تدریجی ہے۔ پہلے چیلنج کیا کہ ان یأتوا بمثل ھذا القرآن، پورے قرآن کا چیلنج ہے، جن انسان کٹھے ہوں اور اس بات پہ کہ ان یأتوا بمثل ھذا القرآن، اس قرآن جیسا قرآن پیش کریں، نہیں کر سکتے۔ تو پہلا چیلنج ہے پورے قرآن کا۔ اس کے بعد چیلنج ہے بے عشر صور، 10 صورتوں کا، 10 صورتوں کا چیلنج کیا۔ جب یہ بھی قبول نہ کر سکے پھر چیلنج کیا ایک سورت کا، ایک سورت کا چیلنج کیا، چلو ایک سورت لے آؤ، اور اگر یہ من بصورت من مثل ہی، من کو تبجیز بنا دو تو سورت سے بھی کم جس کا نام قرآن ہے اس کے لیے چیلنج ہے۔ جس کا نام قرآن بن سکتا ہے، آیت، ایک آیت، اس کے لیے بھی کیا ہے؟ چیلنج ہے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک شاگرد نے سورت الکوثر لکھ کر کعبۃ اللہ میں لٹکا دی اور کہہ دیا اگر کسی میں ہمت ہے تو سورت الکوثر جو سب سے مختصر سورت ہے ایسی سورت پیش کر دے، کسی میں ہمت ہے۔ تو وہاں پر ایک بہت بڑا شاعر فصیح بلیغ تھا، وہ آیا، اس نے جب دیکھا سورہ کوثر کو تو اس نے نیچے ایک فقرہ لکھا، اوپر سورہ کوثر تھی، انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر، اس نے لکھا واللہ ما ھذا قول البشر، واللہ ما ھذا قول البشر، یہ اس نے کافیہ ملا دیا، کہتا ہے واللہ ما ھذا، خدا کی قسم یہ کسی بشر کا کلام نہیں، اس نے وہ نیچے لکھا۔ تو بہرحال تحدی قرآن، پہلی بات قرآن پاک کی تحدی کتنی قسم پہ ہے، کتنی بار ہے؟ 4، اور ہے کیا؟ بالتدریج، پورے قرآن کے بارے میں، عشر صور کے بارے میں، ایک سورت کے بارے میں، ایک آیت کے بارے میں، یہ لیکن پیش نہیں کر سکے۔ دوسری بات یہ سمجھو جہاں پر کہ اللہ نے ہر پیغمبر کو جو معجزات دیے ہیں ان کے مناسب احوال اور حالات، مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں یونان کی طب، اس کی مہارت تھی، بڑے بڑے حکماء تھے، حکیم تھے، اللہ نے حضرت عیسیٰ کو اس کے مناسب معجزہ دیا، طبیب عاجز آ گئے، کوڑی کے مرض والے کو درست کرنا اللہ کے اذن سے، مردے کو زندہ کرنا، اور اسی طرح مادر زاد اندھے کو درست کرنا۔ تو اب یہ ایسا معاملہ ہے جو اطباء عاجز تھے، اور حضرت عیسیٰ کی صداقت کا یہ نشان تھا۔ حضرت موسیٰ کے حالات یہ تھے، جادوگروں کا دور تھا، بڑے بڑے جادوگر تھے، حضرت کو ڈنڈا عطا کر دیا، عصا، اب وہ ڈنڈا جو ایک ایک سانس میں 70 ہزار کو نگل جاتا تھا، اب جادوگر اس کے مقابلہ سے عاجز آ گئے۔ اسی طرح حضرت سلیمان کے زمانہ میں بادشاہ تھے، تخت تھے بڑے بڑے، بلقیس کا تخت دیکھو، اسی طرح بڑے بڑے تخت تھے۔ حضرت سلیمان کو اللہ نے تخت عطا کیا جو ہوا کی پیٹھ پہ اڑتا تھا، اب دوسرے تخت اس کا کیسے مقابلہ کریں؟ تو ہر پیغمبر کو جو معجزہ ملا ہے اس وقت اور حالات کے مطابق۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فصاحت و بلاغت کا زور تھا، عرب کی چھوکریاں، بالکل عام لڑکیاں، وہ بھی ایک ایک سانس میں
سینکڑوں اشعار کہہ ڈالتی تھی، اور حرم میں فصاحت و بلاغت کے میلے لگتے، عکاظ کا بازار گرم ہوتا، اور اس کے میلوں میں بڑے بڑے جلسے ہوتے، ان جلسوں میں بڑے بڑے ادیب اور بڑے بڑے بلیغ لوگ آتے، اور عربی لوگ، پنجابی، پشتو، سندھی، اردو، انگلش، جتنی زبانیں تھی سب کو کہتے یہ ڈنگر ہیں، ان کی بولی ڈنگروں والی ہے، اور اپنے آپ کو کہتے انسانوں والی بولی۔ عجم ہے اسی سے گونگے، کہتے یہ سب گونگے ہیں، جانوروں کی طرح بولتے ہیں، انہیں اپنی زبان پہ اتنا ناز تھا۔ تو آپ اندازہ کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال ان میں رہے، اور 40 سال تک کبھی ایک شعر بھی نہیں کہا، 40 سال تک کبھی ایک شعر بھی نہیں کہا، ان کی کسی ادبی مجلس میں حاضر بھی نہیں ہوئے، چپ کر کے 40 سال گزارتے ہیں کنارہ کش ہو کر، اور 40 سال کے بعد ایسا کلام پیش کرتے ہیں کہ ساری دنیا عرب کے فصحاء اور بلاغا تلواریں لے کر تو سامنے آتے ہیں، اور اپنی جانیں تو وہ لٹاتے ہیں، لیکن ایک صورت بنانے کی بھی ہمت نہیں رکھتے۔ تو اس سے بڑھ کے صداقت رسول کی کیا علامت ہو سکتی ہے؟ تلواریں لے کر میدان میں آ گئے ہیں، لیکن علاج تو آسان تھا، فاتو بصورت، وہ تو سینکڑوں صورتیں بنا کے سامنے پیش کر دیتے تو تلواروں کی ضرورت ہی نہ ہوتی، لیکن تلواریں لے آئے، نیزے لے آئے، لڑتے رہے، مرتے رہے، لیکن فاتو بصورت من مثلہ ہی، ایک صورت بھی بنانے کے قابل نہ ہوئے اور اس کی مثل پیش نہ کر سکے۔ آج تک مشرک اس چیلنج کو قبول نہیں کر سکے، تو اللہ فرماتے ہیں فلن تفعلوا، میرے پیغمبر صاحب یہ بھی سن لیں، لن تفعلوا، یہ کلمہ لن تفعلوا لن ناسبہ والا، یہ نفی تعبید مستقبل کے لیے ہے۔ فرمایا میرے پیغمبر یہ جو چیلنج ہے، قیامت آ جائے گی لیکن دنیا میں کوئی بھی اس کی مثل ایک صورت بھی پیش نہیں کر سکتا۔ اب آپ اندازہ کریں اس سے بڑا صداقت رسول کا کیا معجزہ ہو سکتا ہے؟ اس لیے قرآن مقدس سب سے بڑا معجزہ ہے اور عظیم الشان معجزہ ہے۔ اور تیسری بات یہ یاد رکھ لیں، نبی پاک علیہ السلام کے معجزات کثیر ہیں، بہت سارے معجزات ہیں، لیکن قرآن جیسا معجزہ کوئی بھی نہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے، پہلے جتنے معجزات تھے وہ وقتی تھے، وہاں کے لوگوں نے دیکھے انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہونا، درختوں کا دوڑنا، پتھروں کا بولنا، یہ سارے موجودین نے دیکھے، لیکن قرآن والا معجزہ ایسا ہے جو قیامت تک آنے والے اس معجزہ کو دیکھتے رہیں گے۔ ایک دوسرا، باقی جو معجزے ہیں ان میں اصلاح کی کوئی بات نہیں، ان میں امر و نہی احکام کی کوئی بات نہیں، جبکہ یہ قرآن کا معجزہ ایسا ہے جو پورا اصلاحی پروگرام اس میں موجود ہے اور پوری امت کی اصلاح اسی میں ہے۔ ہاں بھائی، 3 باتیں میں نے عرض کر دی، اب چوتھی بات ذرا غور سے سنو، ان کنتم فی ریب، چوتھی بات کہ یہ جو چیلنج کیا گیا، یہ چیلنج کس بات میں ہے؟ التحدی فی ای شیء، یہ تحدی کس بات میں ہے؟ بھائی انہیں جو کہا گیا قرآن کی مثل صورت لاؤ، مثل سے کیا مراد ہے؟ کس چیز میں قرآن کی مثل ہو؟ کس چیز میں قرآن کی مثل ہو؟ عامت المفسرین کا خیال یہ ہے کہ فصاحت و بلاغت میں قرآن کی مثل ہو، جیسے قرآن فصیح ہے اسی طرح وہ بھی فصاحت کے اعلیٰ مقام پر ہو، جیسے قرآن بلیغ ہے وہ بھی بلاغت کے اعلیٰ مقام پہ ہو۔ لیکن ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں صرف فصاحت اور بلاغت میں یہ چیلنج نہیں بلکہ جمیع اوصاف میں چیلنج ہے۔ تو سمجھے وہ بات؟ میں نے کیا کہا؟ صرف فصاحت بلاغت میں چیلنج نہیں ہے بلکہ جمیع اوصاف قرآن میں چیلنج ہے۔ جمیع، یہ سمجھو بات، جمیع اوصاف، جمیع اوصاف کیا ہیں؟ فصاحت بلاغت بھی اور ربط بھی، مربوط کلام بھی،
دلائل اور دعویٰ کی مطابقت بھی، تاثیر بھی، انداز بھی، مسئلہ بھی، اخبار غیبیہ بھی، مستقبل ماضی کی خبریں جیسے قرآن سچی دے رہا ہے ایسی کوئی کتاب ہو، یہ اخبار بھی، تو جتنے تازگی بھی جو قرآن سے قرآن زندہ کتاب ہے، دنیا کی کوئی کتاب ایک دفعہ پڑھو دوبارہ پڑھنے پہ دل نہیں کرتا، لیکن تازہ کتاب قرآن ہے، ایک دفعہ پڑھو کچھ چیزیں حاصل ہوں گی، پھر پڑھو اور چیزیں حاصل ہوں گی، پھر پڑھو اور چیزیں حاصل ہوں گی، اور مزہ زیادہ آئے گا۔ تو مطلب کیا ہے کہ یہ تحدی تمام اوصاف میں ہے، صرف فصاحت اور بلاغت میں نہیں۔ یہ ہمارے حضرت نے فرمایا۔ اس پر آ گیا مولوی عبدالشکور ترمذی، تو مولوی عبدالشکور صاحب نے، مفتی صاحب نے کہا کہ یہ اشاعتی، یہ جواہر القرآن میں ایک غلطی یہ بھی ہے کہ یہ قرآن کی فصاحت بلاغت کے منکر ہیں، یہ قرآن کی فصاحت بلاغت کے منکر ہیں۔ بھائی بات سمجھو، فصاحت بلاغت کا انکار کسی نے نہیں کیا، قرآن کی فصاحت بلاغت کا منکر کافر ہے، کوئی منکر نہیں، لیکن مسئلہ یہ نہیں، مسئلہ یہ ہے اختلافی کہ یہ تحدی کس میں ہے، صرف فصاحت بلاغت میں یا جمیع اوصاف قرآن میں۔ ہمارے حضرت نے یہ بات نہیں کی کہ فصاحت بلاغت میں تحدی نہیں یا قرآن فصیح کتاب نہیں، ہمارے حضرت نے یہ بات ذکر کی کہ قرآن سب سے اعلیٰ درجے کی فصیح کلام ہے، بلیغ کلام ہے، لیکن یہ جو تحدی ہے فاتو بسورۃ والی، یہ صرف فصاحت بلاغت میں نہیں بلکہ یہ فصاحت بلاغت میں بھی اور دوسرے اوصاف میں بھی تحدی ہے۔ اب اس کا یہی مطلب ہے نا کہ فصاحت بلاغت نہیں مانتے، ہاں یہ دیانت ہے ان مفتیوں کی، کہتے ہیں یہ شیخ القرآن اور یہ لوگ قرآن کی فصاحت بلاغت کے منکر ہیں۔ وہی اسی طرح احمد رضا کی طرح اعتراض، جس طرح وہ کرتا ہے یہ یار لوگ بھی ایسے اعتراض کرتے ہیں۔ ہاں بھئی چلو یہ بات ہو گئی، چار باتیں میں نے ذکر کر دی۔ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ کی ضمیر میں دو قول ہیں، من مثلہ اس کی مثل کیا مطلب، بعد نے اس کو پھیرا ہے مثل ہی کی ضمیر کو عبد کی طرف، فاتوا بسورۃ من مثلہ لے آؤ کوئی صورت اب دینا جیسے میرا بندہ صورتیں پیش کر رہا ہے، کوئی صورت لے آؤ جیسے میرا بندہ صورت پیش کر رہا ہے۔ یہی تفسیر لگ گئی خطیبوں کے ہاتھ، اور انہوں نے کہہ دیا جس طرح قرآن کی صورت کوئی نہیں میرے جوان کی صورت بھی کوئی نہیں۔ حالانکہ جوان کی جو صورت ہے وہ سین کے ساتھ نہیں ہے، وہ کس کے ساتھ ہے، سواد کے ساتھ، اور قرآن کی جو صورت ہے وہ کس کے ساتھ ہے۔ اب جس الو خطیب کو یہ بھی نہیں پتا سین اور سواد کا فرق کہ انسان کی صورت کس کے ساتھ ہوتی ہے، سواد کے ساتھ، اور قرآن کی صورت کس کے ساتھ ہوتی ہے، سین کے ساتھ، سین کے ساتھ۔ دوسرے جہاں فاتوا بسورۃ من مثلہ، قرآن جیسی صورت بھی کوئی نہیں، میرے جوان جیسی صورت بھی کوئی نہیں۔ یہ آئے خطیب وہی ہوتے ہیں جو بگاڑتے ہیں کلام کو۔ تو یاد رکھ لو کہ وہاں جہاں بات اور ہے، یہ بات جو ہے مثل ہی کی ضمیر عبد کی طرف لوٹا رہا ہوں، اچھی طرح ذہن میں رکھنا۔ اور مطلب کیا ہے، جس طرح یہ میرا بندہ امی ہو کر کسی مدرسے میں نہیں گیا، امی ہو کر قرآن پیش کر رہا ہے قرآن کی صورت، اسی طرح تم میں بھی کوئی ان پڑھ ہو امی ہو کر صورت لائے، امی ہو کر صورت لائے۔ جن مفسرین نے مثل ہی کو پھیرا ہے عبد کی طرف، تو ان کا مطلب کیا ہے، فرمایا یہ جا رہا ہے آیت کا خلاصہ، جس طرح میرا بندہ میرا نبی امی ہو کر صورتیں پیش کر رہا ہے، اسی طرح کا کوئی امی ہو کر
کوئی صورت لائے یہ تحدی ہے، لیکن یاد رکھو یہ توجیہ بالکل مردود ہے۔ مثل ہی کی ضمیر کو پھیرنا عبد کی طرف یہ توجیہ بالکل کیا ہے؟ مردود ہے، دو وجہ سے۔ ایک تو قرآن کے خلاف ہے، یہاں سورہ یونس دیکھو نا، بے عشر صور مثلے، تو وہاں پر مثل ہی کی ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ صرف قرآن کی طرف، اور کہیں لوٹ سکتی نہیں۔ القرآن یفسر بعضہ بعضا، تو وہاں ضمیر کا مرجع متعین ہے، تو یہاں پر بھی ضمیر کا مرجع متعین ہے کہ میری ضمیر کا مرجع خود قرآن ہے۔ تو ایک تو یہ وجہ ہے، اس کے بجائے رد مردود ہونے کی وجہ، اور دوسری وجہ سمجھو درایتاً بھی یہ غلط ہے۔ کیوں؟ اگر یہ معنی کیا جائے کہ جس طرح میرا امی بندہ پیش کر رہا ہے، تمہارا بھی امی ہو اور صورت پیش کرے تو یہ چیلنج ناقص ہے۔ اس کا مطلب ہے پڑھے لکھے تو پیش کر سکتے ہیں، ان کو چیلنج نہیں ہے، یہ چیلنج امیوں اور ان پڑھوں کو ہے، حالانکہ قرآن کا چیلنج پڑھے ہوئوں کو بھی ہے، نہ پڑھے ہوئوں کو بھی ہے، سب کو چیلنج ہے۔ تو دو وجہ سے مثل ہی کی ضمیر عبد کی طرف لوٹانا یہ درست نہیں ہے۔ کچھ سمجھ آ گئی یہ بات؟ اب یہاں پر کتنے قول ہو گئے؟ 3۔ ایک تو قول ہو گیا خطیبوں کا کہ مثل ہی فاتو بے صورت میں، مثل ہی کے مطلب ہے محمد جوان جیسی صورت، یہ یہ خطباء کا قول ہے، یہ تو بالکل مردود ہے اور بالکل مخلوق من الجہالت ہے۔ اور دوسرا، یہ ضمیر کا مرجع کس کی طرف؟ عبد کی طرف، عبد کی، یہ بھی مردود ہے۔ لیکن یہ مفسرین کا قول ہے، بیضابی وغیرہ اور دیگر حضرات نے کیلا کے ساتھ نقل کیا۔ کیوں؟ وجہ رد کیا ہے؟ قرآن پاک کے آیت میں سورہ یونس جو ابھی کھول کر دکھائی ہے، بے عشر صور مثلے، وہاں متعین ہے ہی ضمیر کا مرجع، اور القرآن یفسر بعضہ بعضا۔ اور دوسری وجہ میں نے بتا دی، اگر عبد کی طرف ضمیر پھیرے تو تحدی اور چیلنج ناقص رہتا ہے، تحدی اور چیلنج ناقص، کیا پھر چیلنج ہوگا امیوں کو، حالانکہ قرآن کا چیلنج عام ہے، چاہے امی ہوں یا غیر امی۔ یہ بات سمجھ آ گئی ہے؟ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اچھا، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، پکارو اپنے شہداء کو۔ شہداء سے کیا مراد ہے؟ اس میں دو قول ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں علماءکم، شہداءکم علماءکم، اپنے علماء کو پکارو۔ اور شاہ عبدالعزیز فرماتے ہیں جن بزرگوں کو حاضر ناظر سمجھتے ہو ان کو پکارو۔ شہداءکم آلہتکم، تو شہداء چونکہ وہ اپنے بزرگوں کو حاضر ناظر سمجھتے تھے، جن کو تم نے حاضر ناظر سمجھا ہے ان کو بھی پکار لو۔ بھئی مشکلوں میں پکارتے تھے نا، فرمایا اب مشکل آن پڑی ہے، فاتو بے صورت، یہ کام بڑا مشکل ہے، اب پکار لو بہاب الحق بیڑا تھک، سب کو پکار لو۔ بدعوا شہداءکم ان کنتم صادقین، تم بھی مل جاؤ، تمہارے بابے بھی آ جائیں، سارے مل کر وہ تمہاری امداد کریں اور ایک صورت لاؤ۔ اگر تم سچے ہو اس بات میں کہ محمد نے قرآن خود بنایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آیا مفتی احمد جار گجراتی، آپ مولوی کا دماغ خراب نہ ہو، مفتی احمد جار گجراتی نے کہا غیر اللہ کی پکار جائز ہے، غیر اللہ کی پکار جائز ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں اللہ نے نہیں فرمایا بدعوا شہداءکم، اگر غیر کی پکار شرک ہوتی تو اللہ اجازت دیتا۔ بدعوا شرکاءکم، اب دیکھو، اب یہ اگر یہودی نہیں تو پھر اسرائیل میں بھی یہودی کوئی نہیں بستے۔ یہ بے وقوف یہ نہیں سمجھ رہا کہ یہ امر عبادت کے لیے نہیں آ رہا، یہ امر تعجیز کے لیے ہے۔ یہ امر کس کے لیے ہے؟ تعجیز کے لیے، اگلے آدمی کو عاجز کرنا۔ جیسے میں تمہیں کہتا ہوں چڑھ جاؤ آسمان پہ، اگر چڑھ سکتا ہے چڑھ آسمان پہ، تو آگے آسمان پہ چڑھنا جائز ہے نا؟ بے وقوف، یہ ہے حکیم الامت۔ جب جس امت کا حکیم ایسا الو ہو تو اس کے مریض کتنے درجے کے ہوں گے؟ ہاں بھائی، بدعوا شہداءکم، اچھا
साथ चैलेंज, फइल्लम तफअलू, अगर न कर सको, वलन तफअलू, और हरगिज नहीं कर सकोगे, ये भी कुरान का साथ मौजज़ा है। फत्तकुन नारा, बस बच जाओ आग से, अल्लती वक़ूदुहन नास वल हिजारा, वो आग ईंधन उसका लोग होंगे, बल हिजारा, और पत्थर होंगे। क्या मतलब? लोग होंगे और पत्थर होंगे। ये अल हिजारा से क्या मुराद है? लोग तो समझ आ गए, अल हिजारा क्या है? इसमें दो कौल हैं। बाद ने कहा है कि ये जो बुत हैं, गैरुल्लाह की सूरतें, मूर्तियां, बुत, इनको जहन्नम में डाला जाएगा, इनको जहन्नम में डाला जाएगा। क्यों? मुशरिकों को हसरत बढ़ाने के लिए, जिनको तुम माबूद समझते हो ना, उनकी मूर्तियां ये तुम्हारे सामने हैं, ये भी जहन्नम में जाएं और तुम भी जहन्नम में जाओ। ये यहां पर सवाल है। फिर अकाबिर बुजुर्गों, वो बुत तो हजरत इस्माइल के थे, हजरत इब्राहिम की सूरत थी, तो फिर ये तो बुजुर्गों की तौहीन होगी। जैसे आज समझा जाता है, हम एक दुकान पे गए तो वहां पीर मेहर अली का फोटो लगा हुआ था, तो हमने कहा ये क्या? आप यकीन करें, वो दुकानदार हमें कहने लगा कि ये पीर साहब का अगर फोटो हो ना, दुकान में चोरी नहीं होती, दुकान में चोरी नहीं होती, यानी वही ताजीम का मामला। तो मैंने उसे मसला समझाया, तो कहते हैं बात तो आपकी ठीक है, लेकिन मेरा दिल नहीं करता कि इसको जला दूं, दिल नहीं करता कि इसको जला दूं। वो हिंदू था ना, हिंदू मोहम्मद बिन कासिम के जमाना में मुसलमान हो गया, तो मंदिर पर ले गए उसको। बड़ा हिंदुओं का बड़ा आदमी था, 70 साल पूजता रहा, बूढ़ा आदमी था, बाद में मुसलमान हुआ। तो बड़े मंदिर में दाखिल किया और बुजुर्गों ने कहा अपने हाथ से बुत तोड़। अब उसने कुदाल तो ले लिया और इस तरह करता है तो फिर रोक लेता है, इस तरह करके रोक दे। उसने कहा लगाओ, उसने कहा साईं लगा नहीं सकता, आखिर 70 साल अंदर रहा है, निकालना कोई मुश्किल है। अभी मुसलमान हुआ हूं और 70 साल ये भी अंदर रहा है, इतना सौखा नहीं निकलता। ये जो 70 साल अंदर रहा है, अब एक लाजे में तो नहीं निकल सकता। तो ये शिर्क होता ऐसे है। ये देखो, गाय कब पूजी थी यहूदियों ने, आज तक गाय की उसी तरह ताजीम है। कब पूजी कब थी, आज तक नस्लों में चल रही है। ये शिर्क छोड़ना आसान नहीं, 70 साल अंदर रहा तो आज कैसे ये शिर्क की गंदगी निकले, ऐसा निकलेगा। तो यही हाल होता है। तो बहरहाल पहला कौल क्या है कि इससे मुराद क्या है? बुत। आज भी मसला यही है, बुजुर्गों की तस्वीरें ये जला के रखनी चाहिए। ये इंशाल्लाह मसला आगे आ रहा है। ये जो वीडियो तस्वीरें हैं बिल्कुल नाजायज है। हाँ, ये वीडियो तस्वीरें बिल्कुल नाजायज हैं, चाहे मेरी हूं या चाहे किसी की हूं। अगर मैं भी गलत काम करूं तो वो शरीयत में सनद नहीं, चाहे और भी करे। अच्छा, फिर जो वीडियो अक्स है, इसके बारे में तो चलो कुछ उलमा का इख्तिलाफ है, उसको हम हुर्मत का फतवा नहीं लगाते, लेकिन नाजायज होने में कोई शक नहीं। हजरत नीलवी शाह साहब ने तो बिल्कुल हराम लिखा, और दूसरी पार्टी के मौलाना सरफराज साहब ने भी बिल्कुल हराम लिखा। हमारे हजरत नीलवी शाह साहब ने बिल्कुल हराम कहा, बल्कि अशद्दो हुर्मतन, दूसरी तस्वीरों से भी वीडियो को उन्होंने कहा अशद्दो हुर्मतन, इसकी हुर्मत और ज्यादा सख्त है। ये बात यही है। लेकिन बाद उलमा ने इख्तिलाफ किया, ये जो मोबाइल में आप फोटो बनाते हैं बिल्कुल हराम है और गुनाह कबीरा। और फिर मस्जिद में बैठ के फोटो बनाते हैं मोबाइलों पर, और बिल्कुल साफ बता रहा हूं, शरई मसला ये है कि ये हराम है, और ये इनका मुर्तकिब मुल्ला है तब गुनाह कबीरा का मुर्तकिब है, चाहे बड़ा है या छोटा है। आजकल तो शौक है फोटो खिंचवाने की, मौलवी साहब भी सामने बैठा होगा, हाँ भाई जरा, तो ये बिल्कुल हराम है, चाहे कोई भी हो और कहां भी हो। तो मस्जिद में इसकी हुर्मत और ज्यादा है। और कम अज कम जो आप हजरात हैं दूसरों को छोड़ें, जो कुरान पढ़ने वाले हैं, तो इन चीजों को
ختم کرنے کی کوشش کریں. جس طرح شرک مٹانا ضروری ہے اس طرح یہ گناہ مٹانا بھی ضروری ہے. اور میں سمجھتا ہوں آج کے دور میں جو تصویروں سے بچتا ہے اور اس سے پرہیز کرتا ہے تو اس سے بڑی نیکی کوئی نہیں ہے، کیونکہ یہ گناہ بھی ایسا عام ہو گیا. اب مولویوں کی مجلس میں یہ گناہ رہا ہی نہیں بلکہ یہ فیشن بن گیا ہے. حالانکہ یہ فوٹو کی حرمت میں تو کسی کو کوئی شک نہیں، یہ تو احادیث متواترہ موجود ہیں. اور ان فوٹوؤں کی اور پھر ذوق کے ساتھ کہ فوٹو اور یہ ساری چیزیں بہرحال جہاں دیکھو تصویریں مٹانی ہیں بنانی نہیں. وقودها الناس والحجارہ ہے بڑا مشکل، اندر سے نکلے گا کیسے؟ ہے بڑا مشکل ہے. وقودها الناس والحجارہ. دوسرا قول یہ ہے الحجارہ، یہ پتھر ہے کبریت احمر. کبریت احمر. ہاں اچھا بزرگوں کی توہین. تو یاد رکھو بزرگوں کی کوئی توہین نہیں. ناجائز کام پر بزرگ خوش نہیں ہوتے، یہ بتا رہا تھا. یہ جو جلانا بالکل جائز ہے، حضرت ابراہیم نے بھی مٹا دیے تھی مورتیاں. تو بزرگ وہ بزرگ ہی نہیں جو جائز کام پہ ناراض ہو اور ناجائز پہ خوش ہو. یہ بزرگوں نے تو کب کہا ہے کہ ہماری مورتیں بناؤ یا تصویریں بناؤ. آج بھی اکابر کی کوئی تصویر مل جائے تو اس کو جلا دو. کسی بزرگ کسی کے موبائل میں فوٹو دیکھ لو تو اس کو توڑ دو. یہ سنت ابراہیمی. ہاں جی وہ علماء محرف ہیں، وہ حدیثوں کی انشاءاللہ بات آئے گی. جو یہ تعویل کرتے ہیں بالکل کل یہود نری تحریف. ہاں بھی ہاں مجھے نہیں سمجھ آ رہی، اونچا بولو. کوئی بھی حرمین کے علماء پر سبحانہ کا ھذا بہتان و نذیر. حرمین کے علماء سارے فتاوی میں لکھ رہے ہیں حرام ہے. مفتی تقی صاحب کا کہا کہ انہوں نے کہا حلال ہے. مفتی تقی صاحب نے کہا میرے فرشتوں کو کوئی پتہ نہیں، میں بالکل حرام سمجھتا ہوں اور مجھ پہ بہتان لگایا ہے. یہ ایسی بات ہوتی ہے نا، حرم والے ادھر بیٹھے ان کے فتاوے آ رہے ہیں. کس نے کہا تصویریں حلال ہیں؟ سارے حرم والے کہیں اللہ کے نبی جب حرام کہتے ہیں، حرم والے کون ہیں حلال کہنے والے؟ اور صرف حدیث خبر واحد نہیں، احادیث متواترہ ساری دنیا اکٹھی ہو کے اسے حلال کہے، وہ دنیا اپنے ایمان کا نقصان کرے گی. نبی کی بات کا کس طرح وہ منسوخ کر سکتے ہیں؟ آج 14ویں 15ویں صدی کے مولوی سب برا صورتن، اور جہاں پر یہ کرنا یہ انشاءاللہ مسئلہ میں بیان کروں گا. امداد الفتاوی میں حضرت تھانوی نے لکھا صریح حرام ہے. کفایت المفتی میں مفتی کفایت اللہ صاحب نے لکھا یہ ویڈیو شیڈیو ساریاں بالکل حرام ہیں. اسی طرح یہ فتاوی دارالعلوم دیوبند اس کے بھی اقتباسات موجود ہیں، شامی میں بھی موجود ہے اور در مختار میں بھی موجود ہے، اور مجمع الانہر کی بعض نصوص بھی موجود ہیں. فقہاء نے قطعاً اس کو جائز نہیں قرار دیا. خصوصاً جو فوٹو اور تصویریں ہیں بالکل ناجائز ہیں، اور اس کو جائز کہنا کادا ان یکون کفرا. ہاں بھائی دیکھو مسئلہ صاف ہے. الحجارہ، الحجارہ کا دوسرا معنی ہے مشکل کام، بڑا مشکل کام ہے. جیب میں موبائل بھی ہو تصویر بھی نہ ہو. کئی بت رکھے ہوئے ہیں، کئی بت ہیں. بت حضرت ابراہیم کی تصویر ہو تب بھی کیا ہوتا ہے؟ بت. تو ہماری تصویر ہو تو تب کیا ہوتا ہے؟ اس سے بڑا بت. تو کئی بت رکھے ہوئے ہیں اور یہ بت چل رہے ہیں. ہاں بھائی ہے گناہ. چھوٹی بچوں کی تصویریں تو وہ بھی ناجائز ہے. ذی روح کی تصویر ناجائز ہے. ہاں بھائی الحجارہ کا دوسرا معنی کبریت احمر. کبریت احمر یہ بھائی بزرگوں پتھر ہوتا ہے. کبریت احمر جس کو ہم کہتے ہیں گندھک، اردو میں کیا کہتے ہیں؟ گندھک. آپ کے حاشیے پہ جو کبریت لکھا ہے یہ غلط لکھا ہے. یہ کبریت کاف کابل والی کے ساتھ ہے. یہ کاف کینچی والا کبریت نہیں، کابل اور کراچی والی کاف کے ساتھ ہے. کبریت احمر گندھک. اور یہ جو گندھک ہے
اس میں 4 وصف ہوتے ہیں. گندک کا جو پتھر ہے اس کے 4 اوصاف ہیں. نمبر 1 اسرع وقودن، اس کو جلدی آگ لگتی ہے. گندک یہاں پڑی ہے نا، آپ یہاں تیلی لگائیں تو فوراً آگ کو لے لے گی. اسرع وقودن، یہ سب سے زیادہ تیز ہے آگ پکڑنے میں. دوسرا ابطأ خبودن، گندک وہ ہے یہ پتھر کبریت عمر والا. ابطأ بہت زیادہ دیر لگتی ہے خمودن، اس کے بجھنے میں. جب ایک دفعہ آگ لگ جائے تو وہ دیر تک آگ لگی رہتی ہے، پھر جلدی بجھتا نہیں ہے، خمود خمد نہیں ہوتی. اور تیسرا اس کے اندر ہے انتانو ریحن، اس کی بدبو بہت بری ہوتی ہے، بری بدبو. گندک کو جب آگ لگتی ہے تو بہت گندی بدبو آتی ہے. اور چوتھا ہے اشد حرن، اس کی آگ تیز بہت ہوتی ہے، تیز بہت ہوتی ہے. اور بعد نے یہ بھی لکھا الصاق بالبدن، اس کے اندر 5ویں چیز یہ ہے کہ یہ بدن کے ساتھ بالکل چمٹ جاتا ہے، بدن کے ساتھ بالکل چمٹ جاتا ہے، بدن کے ساتھ چمٹ جاتا ہے. تو کتنے اوصاف ہیں اس کے؟ 5 اوصاف میں نے بتا دیجئے. موٹے موٹے 3 ہیں لیکن 5 اس میں ہیں. ایک کیا اسرع وقودن، جلنے میں تیز ہے. ابطأ خمودن، اور آگ دیر سے بجھتی ہے. انتنو ریحن، اس کی ری بدبو سخت ہے. اشد حرن، اور اس کی گرمی بھی سخت ہے. الصاق بالبدن، اور یہ بدن کے ساتھ چمٹ جاتا ہے. یہ اس کے اوصاف ہیں. اگر گندک کو برتن میں ڈالو نا، لوہے کے برتن میں، اور آگ لگا دو تو برتن کو بھی آگ لگ جاتی ہے، برتن کو بھی جلا دے گا، اتنی سخت ہے. تو الحجارہ سے مراد خاص پتھر ہے. اللہ فرماتے ہیں جو جہنم کی آگ ہے اس کا ایندھن یہ کبریت احمر ہے، یہ خاص پتھر ہے. دنیا کی آگ کا ایندھن ہوتا ہے لکڑیاں یا تنگ کے، پھر بھی گرم ہے. لیکن جہنم کی آگ اس کا ایندھن کبریت احمر جب اتنا سخت ہے. اب یہ قرآن کی فساد دیکھو، ایک لفظ بولا الحجارہ، اس میں آ گیا ساری چیزیں، اسرع وقودن بھی آ گیا کہ جہنم کی آگ ایسی ہے جو اسرع وقودن، اور اس میں آ گیا ابطأ خمودن، اس میں آ گیا انتنو ریحن، اس میں آ گیا اشد حرن، اس میں آ گیا الصاق بالبدن. 5 چیزیں کٹھی آ گئی الحجارہ میں، اور جہنم کا پورا نقشہ بیان کر دیا. الحجارہ اعدت للکافرین، جو تیار کی ہوئی ہے واسطے کافروں کے. یہاں پر 2 باتیں سمجھنی ہیں. اعدت، ایک تو یہ بات سمجھ آئی جنت اور نار موجودان، اعدت تیار ہو چکی ہے. اہل سنت کا نظریہ ہے جنت اب موجود ہے، جہنم اب موجود ہے. معتزلہ اور خارجی کہتے ہیں قیامت کے بعد جنت بنے گی، قیامت کے بعد جہنم بنے گی. لیکن یہ آیت اعدت للکافرین، مانا تیار ہو چکی ہے واسطے کافروں کے. یہ دلیل ہے کہ جہنم اب موجود ہے، جہنم اب موجود ہے، موجودان. یہ اعدت للکافرین. دوسرا جہاں پر اشکال ہے، دوسرا مسئلہ اشکال ہے، اشکال یہ ہے اللہ فرماتے ہیں جہنم کافروں کے لیے تیار ہوئی ہے، تو پھر مومن کیوں جائیں گے؟ جہنم کس کے لیے تیار ہوئی ہے؟ کافروں کے لیے. تو پھر مومن کیوں جائیں گے؟ اس کا جواب یہ ہے یہ ہو سکتا ہے جیل خانے ڈاکوؤں کے لیے بنے ہیں تو کبھی کبھی علماء بھی چلے جاتے ہیں. جیل خانے تیار تو ہوئے ہیں مولویوں کے لیے، ڈاکوؤں کے لیے، چوروں ڈاکیوں مجرمین کے لیے، اور کبھی کبھی علماء ربانیین بھی چلے جاتے ہیں. حضرت یوسف بھی چلے گئے تھے. تو جیل کا تیاری مجرموں کے لیے ہے، لیکن چلے غیر مجرم بھی جاتے ہیں. جہنم بنی کافروں کے لیے ہے، لیکن کچھ مومن بھی چلے جائیں گے
پاک ہونے کے لیے. یہ ہو گیا اعدت للکافرین وبشر الذین آمنوا. وفاق المدارس والے جو تصویریں بناتے ہیں یہ کیا ہیں؟ تو وفاق المدارس والوں کا پہلے کون سا کام مسلمانوں والا ہے؟ اب دیکھیں یہ بھی ان کی بے غیرتی ہے وفاق المدارس کی. بھائی چلو دوسرے تو تصویریں بناتے ہیں گارڈ، وہ تو غیر مسلموں کے پیروکار ہیں. تمہیں کیا مصیبت پڑی ہے کہ کارڈوں یہ تصویریں تم نے لگانی شروع کر دی ہیں اور یہ حرام کے مرتکب ہوئے؟ تو یہ وفاق المدارس نہیں، یہ نفاق المدارس ہے. ان موبائلوں کی کے ساتھ نماز ہو سکتی ہے جن کے میں ایسے فضول سوال کرتے ہیں. 10 منٹ چھٹی ہے.